السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تمام وزیر، مشیر اور آپ کا قریبی ساتھی علی بن سفیان بھی دربار میں موجود تھا۔ دربار میں خوشی کا سماں چل رہا تھا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک وزیر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اٹھا اور سر جھکائے کہنے لگا، سلطان معظم، میرا گھر کوہیجک گاؤں میں ہے اور اس گاؤں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہمارے گاؤں میں بڑے بڑے وزیر، امیر اور زمیندار اپنا اچھا وقت گزارنے کے لیے آتے ہیں، اور میری بس یہی خواہش ہے کہ آپ ہمارے گاؤں میں چند دن گزارنے کے لیے آ جائیں اور ہمیں میزبانی کا شرف بخشیں۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وزیر کی شفقت اور محبت کو دیکھا تو اس وزیر کو انکار نہیں کر سکا۔ پھر درباریوں نے کہا، کیا ہمیں نہیں دعوت دو گے؟ تو اس وزیر نے کہا کہ آپ بھی سلطان کے ساتھ ضرور تشریف لے آنا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ فلاں دن کو ہم آپ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وزیر کی دعوت کو قبول کر لیا تو تمام درباری بڑے خوش ہوئے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے بڑے بادشاہوں کی دعوتوں سے انکار کر دیا کرتا تھا، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا زندگی کا زیادہ تر حصہ جنگوں میں گزرا۔ وزیر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت لے کر وہاں سے چلا گیا تاکہ وہ سلطان کے استقبال کے لیے تیاریاں کر سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے رات کو کمرے میں علی بن سفیان کو بلایا اور حکم دیا کہ اپنے سپاہیوں کا دستہ بھیجو جو بہر سے لے کر وزیر کے گاؤں تک سارے راستے کا معائنہ کریں، تاکہ راستے میں کوئی گھات لگا کر دشمن ہم پر حملہ نہ کرے۔ صبح علی بن سفیان نے چند سپاہیوں کا دستہ اس راستے کی طرف روانہ کر دیا اور انہیں حکم دیا کہ اس راستے کے ایک ایک چپے کو چھان مارو اور جا کر پتہ لگاؤ کہ کہیں راستے میں سلطان صلاح الدین ایوبی پر حملہ ہونے کے لیے کوئی چال تو نہیں چلی گئی۔ چند دنوں کے بعد سپاہی واپس لوٹے اور کہا، حضور، تقریباً محل سے لے کر اس گاؤں تک 400 میل کا فاصلہ ہے اور تقریباً 4 دن وہاں پہنچنے میں لگ جائیں گے، لیکن کوئی راستے میں نہ ہی جنگل ہے نہ ہی کوئی جھاڑیاں ہیں، بلکہ ہر طرف کھیت ہیں۔ کوئی ایسی مشکوک جگہ نہیں جہاں سلطان پر حملہ ہو سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو علی بن سفیان نے ساری معلومات دی، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پھر بھی مطمئن نہ ہوئے، کیونکہ سلطان اس بار نہ صرف خود جا رہا تھا بلکہ اپنے تمام وزیروں اور مشیروں کے ساتھ اس وزیر کی دعوت پر جانے والا تھا۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی کو ڈر تھا کہ کہیں اس کے سارے وزیروں اور درباریوں پر حملہ نہ ہو جائے، اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اگلی صبح بھیس بدلا اور ایک کسان کے بھیس میں اپنے گھوڑے پر روانہ ہو گیا تاکہ راستے کا معائنہ کر سکے۔ چلتے چلتے سلطان کا گزر ایک گاؤں میں ہوا۔ سلطان اس گاؤں میں سے گزرنے لگا تو اچانک سلطان کی نظر ایک کسان پر پڑی۔ سلطان کو اس کسان کے پسینے اور محنت کو دیکھ کر بڑا ترس آیا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھک چکا تھا۔ لہذا سلطان اپنے گھوڑے سے اترا اور اپنے گھوڑے کو ایک درخت کے سائے کے نیچے باندھا اور اس کسان سے ملنے کے لیے چلا گیا۔ لیکن جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کسان کے قریب گیا تو وہ کسان ایک درخت کے تنے کے ساتھ سہارا لیے سلطان کی طرف پیٹھ کر کے کچھ بول رہا تھا۔ سلطان بڑا حیران ہوا کہ یہاں صرف ایک کسان ہے تو یہ پھر باتیں کس سے کر رہا ہے، لیکن جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کے قریب گیا تو وہ کسان ہاتھ اٹھائے اللہ سے دعا مانگ رہا تھا کہ اے میرے اللہ، میں نے جوانی سے لے کر بڑھاپے تک ساری زندگی چند سکوں کی ملازمت کی، میرے پاس ایک زمین کا ٹکڑا نہیں جس میں میں اپنی فصل اگا سکوں اور اپنے بچوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا سکوں۔ میری بھی کچھ خواہشیں ہیں، میرے بھی کچھ دل میں حسرتیں ہیں تاکہ میں وہ پوری کر سکوں اور اپنی زندگی پر پر لطف گزار سکوں۔
جب یہ خبر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو سلطان کو بڑا افسوس ہوا۔ اتنے میں سلطان واپس پلٹنے لگا تو اتنے میں اس راستے سے سپاہی گزرے اور وہ یہ اعلان کر رہے تھے کہ اس راستے سے فلاں دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ گزرنے والا ہے، لہذا سلطان کا استقبال کرنے کے لیے تمام کسان فلاں دن صف باندھ کر کھڑے ہو جانا۔ یہ دیکھ کر سلطان بڑا حیران ہوا کہ میں نے تو اپنے سپاہیوں کو اپنے استقبال کے لیے حکم نہیں دیا، لیکن جب سلطان کی نظر ان سپاہیوں پر پڑی تو سلطان کو پتہ چلا کہ وہ سپاہی تو وزیر کے ہیں۔ سلطان بڑا خوش ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں سے واپس پلٹنے لگا تو وہ کسان کہنے لگا کہ اللہ نے میری دعا سن لی، اللہ نے سلطان صلاح الدین کو میرے پاس وسیلہ بنا کر بھیج رہا ہے۔ یہ سن کر سلطان بڑا حیران ہوا اور اس کی باتیں سننے کے لیے وہیں پر رک گیا۔ پھر وہ کسان کہنے لگا کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے گزرے گا تو میں اس کے سامنے حاضر ہوں گا اور اسے اپنی خواہش کے بارے میں بتاؤں گا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ میری مدد ضرور کرے گا اور اسی طرح میرے دل بدل جائیں گے۔ مقررہ دن کا وقت آ گیا۔ تمام کسان سلطان کے استقبال کے لیے اس راستے پر کھڑے ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا قافلہ محل سے روانہ ہو گیا۔ گزرتے گزرتے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب ان فصلوں سے گزرنے لگے تو کسانوں نے سلطان کا خوب استقبال کیا۔ اچانک سلطان کی نظر اس کسان پر پڑی اور وہ کسان بھاگتا ہوا سلطان کے آگے آ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، حضور میری ایک بات سن لیں۔ سلطان سب کچھ پہلے سے جانتا تھا کہ یہ کیا کہے گا۔ سلطان نے کہا، بتاؤ تم نے کیا کہنا ہے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، میں نے ساری زندگی ملازمت کی لیکن میرے پاس اپنا ایک زمین کا ٹکڑا نہیں، صرف ایک چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا ہے جس پر میں اپنا گھر بناؤں گا، لیکن کھیتی باڑی کے لیے میرے پاس کوئی زمین نہیں۔ آپ مجھے چند سونے کے سکے دے دیں تاکہ میں اپنے لیے ایک زمین کا ٹکڑا خرید کر اس پر کھیتی باڑی کر سکوں اور اپنے بچوں کو کھلا سکوں اور خود بھی پر لطف زندگی گزار سکوں۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کسان سے کہا کہ مجھے تم سے کچھ چاہیے، تمہارا جو دل کرے مجھے دے سکتے ہو۔ جب یہ بات اس کسان نے سنی تو وہ بڑا پریشان ہو گیا اور دل میں سوچنے لگا کہ میں تو سلطان صلاح الدین سے بڑی امیدیں لگائے بیٹھا تھا اور یہ خود مجھ سے کچھ مانگ رہا ہے۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے مخاطب ہوا اور کہا، بتاؤ کیا سوچ رہے ہو؟ تو اس کسان نے اپنے جیب سے ایک تھیلی نکالی، اس میں چاندی کے سکے بھرے ہوئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے وہ چاندی کی تھیلی دیتے ہوئے کہا، حضور آپ اس میں تیسرا حصہ چاندی کے سکوں کا نکال لیں اور باقی 2 مجھے دے دیں۔ سلطان نے اس سے تھیلی لی اور اس میں سے تیسرا حصہ نکال لیا اور باقی تھیلی اس کو واپس کر دی۔ اور اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قافلے کو دوبارہ چلنے کا حکم دے دیا۔ وہ کسان پریشانی کی حالت میں گھر واپس لوٹ آیا کہ اب چاندی کے سکے جو موجود تھے وہ بھی اس میں سے آدھے سلطان نے لے لیے۔ میرا خواب تو چکنا چور ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو وہ تھیلی دیتے ہوئے کہا کہ اس کو سنبھال کر رکھ لو، کہیں واپسی پر پھر سلطان گزرے اور مجھ سے باقی بھی چاندی کے سکے لے لے۔ اس کی بیوی نے کہا، مجھے دے دو، میں رکھ دیتی ہوں۔ اس کسان کی بیوی جب وہ تھیلی سنبھال کر رکھنے کے لیے گئی تو اچانک اس کے چیخنے کی آواز آئی۔ کسان دوڑتا ہوا اس کے پاس گیا اور کہا، تم نے چیخ کیوں ماری؟ تو اس نے کہا، اس تھیلی میں سے ایک نقشہ نکلا ہے اور اس نقشے کو دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کسی خزانے کا نقشہ ہے۔ جب کسان نے اس نقشے کو اچھی طرح دیکھا تو بڑا خوش ہوا اور کہا کہ یہ نقشہ تو کسی خزانے کا لگتا ہے، اور وہ اس نقشے کی مدد سے اس خزانے کی طرف اس نے اپنا سفر شروع کر دیا۔ وہ چلتا چلتا ایک جنگل میں جا پہنچا اور اس نقشے کے مطابق تقریباً وہ خزانے سے ٹھیک 1 میل دور تھا۔ جب آگے اس نے خزانے کا نقشے کا ورق پلٹ کر دیکھا تو آگے کا نقشہ موجود نہیں تھا، اور اس نے آگے لکھا ہوا تھا کہ جتنا تم نے دینے کے لیے دل رکھتے ہو اتنا ہی مانگنے کے لیے دل رکھو۔ جب یہ بات اس نے پڑھی تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ سوچنے میں مصروف ہو گیا کہ آخر اس بات کا کیا مقصد ہے، لیکن تھوڑی ہی دیر میں
اسے سلطان کی بات سمجھ میں آ گئی اور وہ بڑا پچھتایا کہ اگر میں نے اس وقت سلطان کو سارے چاندی کے سکے دے دیے ہوتے تو سلطان بھی مجھے سارے کا سارا نقشہ دے دیتا اور میں وہ خزانہ حاصل کر لیتا، لیکن مکمل نقشے کے بغیر تو ساری زندگی گزر جائے گی، پھر جا کر وہ کہیں سے خزانہ ملے گا۔ اور اسے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سمجھانے کا انداز بڑا پسند آیا۔ اسی سوچ میں اس کی نظر اچانک ایک جھونپڑی پر پڑی تو وہ اس جھونپڑی کے پاس گیا تو دیکھا کہ اس میں ایک بوڑھا بزرگ ایک خستہ حال جھونپڑی میں رہ رہا ہے۔ کسان نے بوڑھا بزرگ سے ایک خستہ حال پوچھا کہ تم کسی گاؤں یا قصبے میں کیوں نہیں رہتے؟ تم یہاں ایک جنگل میں اکیلے کیسے رہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی زمین نہیں جہاں میں اپنا مکان بنا سکوں، اس لیے میں یہاں جنگل میں اکیلا رہ رہا ہوں۔ اور وہ کسان سلطان سے متاثر ہو کر اسی وقت اس نے وہ بھی زمین کا ٹکڑا اس بزرگ کو دے دیا جس کے پاس اپنی جھونپڑی کے لیے زمین موجود نہیں تھی۔ جب یہ خبر سلطان کے جاسوسوں نے سنی تو سلطان کو دی اور تو سلطان مسکرانے لگا اور کہا، وہ بزرگ کوئی غریب نہیں بلکہ میرا ایک وزیر ہے، اور میں نے صرف اس لیے اس بزرگ کو اس کسان کے پاس بھیجا کہ اگر اس کے دماغ میں میری بات بیٹھ گئی ہوگی تو میں اسے سارا نقشہ دے دوں گا اور میرے بچپن کا چھپایا ہوا خزانہ وہ وہاں سے نکال لے گا۔ علی بن سفیان نے کہا، حضور وہ کون سا خزانہ ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایک دن میں جنگل میں کھیل رہا تھا کہ ایک زمیندار وہاں سے گزرا تو اچانک شیر نے اس پر حملہ کر دیا، تو میں نے تیر چلا کر شیر کو زخمی کیا جس کی وجہ سے زمیندار کی جان بچ گئی، اور اس زمیندار نے خوش ہو کر مجھے سونے کے سکوں سے بھری ہوئی تھیلی دی، اور اس وقت مجھے ان پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لہٰذا میں نے وہ سونے کی تھیلی وہیں جنگل میں چھپا دی تھی، اور اس کے بعد مجھے یاد نہ رہا کہ میں نے وہ کہاں تھیلی چھپائی تھی۔ پھر جب مجھے یاد آیا تو میں نے اس کا نقشہ بنا لیا تھا، لیکن وقت نہیں ملا کہ میں جا کر اس تھیلی کو نکالوں، لیکن وہ مجھے تھیلی بہت پیاری تھی اور میں نے اس لیے وہ تھیلی اس کسان کو دے دی تھی۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کسان کو اپنے دربار میں بلایا اور اس تھیلی کا مکمل نقشہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر تم وہ زمین کا ٹکڑا اس بزرگ کو نہ دیتے تو کبھی بھی یہ سونا حاصل نہیں کر سکتے تھے، اب اس سونے سے تم کئی ٹکڑے زمین کے خرید سکتے ہو۔ وہ کسان سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے متاثر ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے اس واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ جہاں ہم مانگنے کے لیے بڑا دل کر لیتے ہیں تو وہاں ہمیں دینے کے لیے بھی اپنے دل کو بڑا کرنا چاہیے، کیونکہ سخی کبھی غریب نہیں ہوتا۔